رمضان صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ تربیت کا مہینہ ہے، صبر سیکھنے کا مہینہ ہے، اور اپنے نفس اور خواہشات پر قابو پانے کی عملی مہینہ ہے۔ جو شخص رمضان کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے۔ تو آج ہم رمضان کی جو فضائل ہیں ہم سب کو الحمدللہ کے فضل کرم سے پتہ ہے کہ مغفرت بھی ہوتی ہے، اور رات کے وقت کیا ہوتا ہے، دن کے وقت کیا ہوتا ہے، افطاری کے وقت، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ لیکن ہم نے جو آج سمجھنا ہے یا سننا ہے یا اس پر عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ ایک ہے مدرسہ۔ اس مدرسے سے ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ ہم رمضان میں داخل ہو چکے، ٹھیک ہے، ہم تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم قیام اللیل بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سب نیک اعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ ہم سمجھے ایک مجموعی ٹوٹل ہم اعمال کر رہے ہیں۔ خلاصہ جو ہے اس کے اندر کیا ہے، ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے احادیث میں کیا سمجھایا ہے کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہیں آپ کیا کریں، آپ اپنے نفس کے ساتھ کیا کریں، آپ اس رمضان کے مہینے میں سے کیسے اپنے نفس کو، اپنی باڈی کو ایک تربیت دیں۔ آپ کسی اور کو تربیت نہ دیں، اپنے نفس کو دیں، اپنے ذات کو دیں۔ کیسے؟ وہ آگے ہم انشاءاللہ سمجھیں گے اور جانیں گے۔ ہمیں ایک تین چیزیں بھی اور بھی چاہیے رمضان میں، وہ کیا ہے؟ الامان، الریان، اعالی الجنان۔ الامان، جب ہم قیامت کے دن خوف کے موقف میں ہوں گے، شدت کے موقف میں ہوں گے، ہمیں اس وقت امان کی ضرورت ہوگی۔ پھر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے الریان، ہمیں وہ چاہیے ہوگا۔ پھر ہمیں جنت میں اعلیٰ اونچا مقام چاہیے ہوگا۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں کیسے ملیں گی؟ یہ سب ہم ابھی سمجھتے ہیں اور لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم نے اپنی نیت کو تازہ کرنی ہے ابھی کے لیے اور پورے رمضان کے لیے اور ہمیشہ اپنی زندگی کے لیے۔ چلو یہ سب سمجھنے سے پہلے سوال یہ آتا ہے، کتنے رمضان ہمارے اوپر گزر چکے ہیں لیکن ہمارے اندر کیا تبدیلی آئی ہے؟ جب ہم رمضان میں جیسے گزرے تھے ویسے نکلے تھے، یہ تبدیلی کے ساتھ نکلے تھے؟ اب جو رمضان آ رہا ہے آپ نے کیا اس کے لیے اپنی کوئی پلان کیا ہے، کچھ لکھا ہے؟ یہ صرف ایک تمنا ہے، خواہش ہے، یا ایک فرض سمجھ کے بس آیا اور گیا؟ کیا آپ کے جذبے ہے، آپ کے جذبے میں جنت کی طلب ہے، جنت کا شوق ہے؟ یہ صرف یہ ہے کہ رمضان آیا، ایک مہینہ گزرا اور چلا گیا، پھر آپ اپنی دنیا کی زینت میں، شہوات میں مگن اور مصروف ہو گئیں؟ اگر آپ کے سامنے آپ کے پرانے رمضان کے بارے میں یا پرانے سال کے بارے میں پیش کیے جائیں سارے اعمال، آپ اپنے اعمال دیکھ کر خوش ہوں گی یا کانپنے لگ جائیں گی؟ یہ سوالات ضروری ہیں اپنے نفس سے، تاکہ جب آگے ہم دیکھیں کہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ کیسے تربیت کرنی ہے، اس سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اس سوالات سے تیار کرنا ہے۔ کیا میں اپنے اعمال جو میں نے کیے ہیں پچھلے سال، یہ پچھلے پورے سال، یہ صرف رمضان میں، کیا میں ان کو جب دیکھوں گی میں خوش ہوں گی، میں مسکراؤں گی، یا میں کانپنے لگ جاؤں گی؟ آپ تصور کریں کہ آپ کا یہ آخری رمضان ہے اور جو آپ افطاری کے وقت اذان سنیں گے افطاری کے لیے، یہ آخری اذان ہوگی۔ آپ نے جو قیام اللیل اس رمضان میں پڑھا یہ آپ کا آخری قیام اللیل ہے۔ آپ نے جو سجدہ کیا تھا اس رمضان میں وہ آپ کا آخری سجدہ تھا جس میں آپ دعا مانگ رہی تھی، رب اغفر لی، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، ٹھیک ہے؟ اور اس رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت لے لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ جب میں نے رحمت کے دروازے کھولے ہوئے تھے اس وقت اپنے اندر تبدیلی کیوں نہیں لائی؟ اس وقت توبہ، سچی توبہ کیوں نہیں کی؟ تو انسان کیا جواب دے گا؟ جبکہ دروازے کھلے ہوئے تھے رحمت کے، جبکہ جہنم کے دروازے بند تھے اور شیاطین جو ہیں وہ قید میں تھے، کیوں اپنے اندر تبدیلی؟ تب ہمارے پاس کیا جواب ہوگا اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے؟ رمضان یہ نہیں کہ ہر سال آتا ہے جاتا ہے، نہیں، رمضان ایک انذار ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کس چیز کا انذار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ یا اپنے دل کو جگا کر اس مہینے کو غنیمت سمجھ کر اس میں اعمال کی اضافہ کرو، اپنے نفس کو بار بار دیکھو کہ نفس صحیح چل رہی ہے کہ نہیں، یا اپنی توبہ کو کل کر دیں گے، بعد میں کر دیں گے، آج مصروفیت ہے، آج ضروری ہے، آج یہ ہے، آج وہ ہے، جب تک موت آ جائے اور انسان واپس نہیں آ سکتا۔
ایک مطلب انسان سمجھتا ہے جب موت آ جائے اچانک سے اور اچانک سے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے کیا ہوگا؟ انسان اپنے آپ کو قبر میں پائے گا. اس وقت صرف اس کے پاس دو چیزیں ہوں گی، ندامت اور رونا. ندامت کرے گا، حسرت کرے گا، رب ارجعون، یا اللہ مجھے واپس کر دے. کیوں؟ ڈرامے دیکھنے کے لیے نہیں، خواہشات اپنی پوری کرنے کے لیے نہیں، دنیا کے پلان کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک سجدہ کے لیے، ایک تسبیحہ کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت دی ہے، پورے سال میں دی ہے، لیکن رمضان میں فرصت مضاعف ہو جاتی ہے. جب یہ فرصت ہمارے سامنے ہے تو ہم نے رمضان کو ٹیبل سے کھانے سے نہیں بھرنا، اپنے پیٹ کو نہیں بھرنا، اپنے دل کو بھرنا ہے، اپنے دل کو طاعت سے بھرنا ہے. کیونکہ رمضان جب آتا ہے یا آپ کا نام غافلوں سے ہٹایا جائے یا جیسے تھا ویسے رہ جائے، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. جو ہمارے سلف تھے وہ کیا کرتے تھے رمضان میں؟ وہ رمضان کو کہتے تھے یہ ہمارا مہینہ ہے، یہ ہماری فرصت ہے، اس میں ہم جیسے داخل ہو رہے ہیں ویسے نہیں نکلیں گے، خود کو بدلیں گے، اپنے نفس سے جہاد کریں گے. وہ اپنے دن کو تقسیم کرتے تھے. فرض کریں فجر کے بعد وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، عصر کے بعد وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے، رات کو قیام اللیل. یعنی انہوں نے اپنی ایک پلان کر کے نا اس پر عمل کرتے تھے. یہ نہیں کہ بس فرض نماز پڑھ لی الحمدللہ، تھوڑا سا یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں. ان کی تھا کہ یہ غنیمت ہے، یہ مہینہ عام مہینہ نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان میں تبدیلی کر دی. یہ عام مہینہ ہے، صرف دنیا میں نہیں، ہمارے پاس صرف نہیں، ہمارے پاس تو نیکیاں دگنا ہو گئی، ہمارے سامنے رحمات نہیں، آسمان میں بھی تبدیلیاں آئیں. السماء زینت، مزین کی گئی، ہم دیکھ نہیں سکتے لیکن ہم ایمان لاتے ہیں. جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا وہ حق بتایا، وہ سچ بتایا، اس پر ہم یقین کرتے ہیں. جنت کے دروازے کھل گئے، ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم نے ایمان اور یقین کیا. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ آسمان پر ہو رہا ہے. جہنم کے دروازے آسمان پر بند ہو رہے ہیں، شیاطین قید ہو رہے ہیں، آسمان پہ ہو رہے ہیں. جب یہ سب کچھ آسمان پہ ہو رہا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کتنا عظیم مہینہ ہے جس کی تبدیلی صرف دنیا میں نہیں، صرف زمین پہ نہیں بلکہ آسمان پہ بھی ہو رہی ہے. اس مہینے میں آپ نے اپنے نفس سے وعد اور عہد کرنا ہے. کس چیز کا؟ گناہوں سے چھٹکارا پانے کا. اپنے نفس سے عہد اور وعد کس چیز کا کرنا ہے؟ قیام اللیل کا. اپنے نفس سے وعد اور عہد کس چیز کا کرنا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کا. اپنے نفس سے وعد اور عہد کس چیز کا کرنا ہے؟ صدقات نکالنے کا، وہ جو اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہ جانے. کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ اس سب اعمال کرنے کے بعد ہمیں کیا ملنے والا ہے؟ جنت. اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد جنت ہمیں مل رہی ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ آپ تصور کریں رمضان میں آپ عبادت کر رہے ہیں، سچی توبت کے ساتھ آپ داخل ہو چکی ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، اسی دوران فرشتے نام لکھ رہے ہیں کس کے؟ جن کو جہنم سے آزاد کر رہے ہیں. اور اسی دوران آپ نے یہ کہہ دیا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اسی دوران آپ کا نام لکھ دیا گیا. سبحان اللہ. یہ کیا تصور کرنے میں بھی نا انسان کے رونٹیں کھڑی ہو جاتی ہیں. حقیقت میں یہ ہو جائے اس سے بڑھ کے ہمیں کیا فوز، کیا مقام چاہیے ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. قرآن میں کہا گیا اس کے بارے میں فمن زحزح عن النار، جہنم سے زحزح تھوڑا سا ہٹ گیا، ادخل الجنة، جنت کی طرف چلی گیا، فقد فاز، وہ جیت گیا. تو اگر آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جنت کی، اس کے لیے محنت کریں. آپ کو کس چیز کی طلب ہے؟ جنت کی، اس کے لیے محنت کریں. آپ کو جہنم سے آزاد کیا گیا، اس کا مطلب سمجھ آتا ہے ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم اعتق رقابنا من النار. کیسے؟ ہماری گردن، یعنی رقابنا گردن کو کہتے ہیں، اعتق آزاد کر دے اللہ. ہم دعا یہ پورے رمضان میں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کی آزاد کر دے. تو یہ کیسے ہوتی ہے؟ اس کا تصور کیسے ہوتا ہے؟ آپ ایسے تصور کریں کہ آپ کے گردن میں ایک زنجیر ہے اور وہ جب بھی گناہ ہوتا ہے تو وہ زنجیر قید مضبوط ہو جاتی ہے اور ہو جاتی ہے کہ گردن فل قید میں ہو جاتی ہے. جب رمضان آتا ہے تو وہ آپ کے پاس ایک چابی آ جاتی ہے کہ جس کے سے آپ نے یہ زنجیر کھول کے آزاد ہو جانا ہے. تو یہ کیسے راحت محسوس ہو رہی ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ نے جیسے اللہ نے کہا، جیسے
ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سمجھایا، ویسے آپ نے رمضان گزارا تو آپ جہنم سے اسی طریقے سے آزاد ہو جائیں گی۔ آزاد ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ ہمیشہ کے لیے ابد المؤبد جہنم میں نہیں جائیں گے بحول من اللہ وقوتہ۔ دوسرا، آپ کی بوڈی کو جہنم کی جو آگ ہے نا ٹچ بھی نہیں کرے گی، اور آپ کا جو نام ہے نا وہ جو اہل النار کے نام ہے اس میں نہیں رہے گا، اس میں سے مٹایا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آپ کا نام پھر کس میں ہو جائے گا؟ اہل الجنہ میں سے نام ہو جائے گا، جو کہاں ہوں گے؟ جنات النعیم، منعمین، مکرمین۔ تو اس سے بڑھ کے ہمیں کیا چاہیے؟ اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا مقام ہے؟ اچھا، اب ہم جو شروع میں بات کی تھی الامان، الریان اور اعلی الجنان ہمیں چاہیے، وہ ہمیں کیسے ملے گا؟ الامان، ہم نے یہ کہا تھا کہ جہنم میں اور قیامت کی جو شدت ہوگی، جو خوف کا موقف ہوگا، اس وقت ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ امان کی۔ ہم ڈر رہے ہیں، اتنے احوال القیامہ ہمارے سامنے ہیں، ہمیں امان چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، ان الصیام والقرآن یشفعان، یعنی روزہ اور قرآن انسان کی شفاعت کرتے ہیں۔ کس وقت؟ یوم القیامہ۔ روزہ آ کے حجت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا، یا اللہ میری شفاعت اس کے لیے قبول کر لے۔ اور قرآن حجت کرتا ہے، یا اللہ میں نے اس کو رات کو نیند سے محروم کیا تھا کیونکہ میری تلاوت کر رہا تھا، یا اللہ میری اس کے لیے شفاعت قبول کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ فیشفعان، یعنی پوری، یعنی ہمیں ایک وعدہ ہے، جیسے فیشفعان، اس میں شک نہیں دیا کہ ہو سکتا ہے ایسے یا ہو سکتا ہے نہیں، فیشفعان یعنی شفاعت مل جائے گی باذن اللہ۔ ٹھیک ہے، اب جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں کیا ملا؟ امان مل گیا۔ کس وقت؟ قیامت کے دن، جب ہم احوال القیامہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں گے۔ اچھا، اب ہمیں کیا چاہیے امان کے بعد؟ الریان۔ ریان کیا ہے؟ وہ جنت کا ایک دروازہ ہے۔ جنت کے کتنے دروازے؟ 8، ان میں سے ایک دروازہ ہے الریان۔ وہ کس کے لیے بنایا گیا؟ یہ کس کے لیے ہے؟ اہل الصیام کے لیے، جو روزہ رکھتے ہیں، بشرط ایمانا و احتسابا، ایمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر فرض کیا، احتسابا کہ مجھے اس روزے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ثواب ملے گا۔ جب وہ دروازہ کھلے گا باب الریان، اس میں کون گھسے گا؟ جن لوگوں نے روزے رکھے۔ جیسے وہ اندر گھسیں گے فوراً وہ بند ہو جائے گا، اغلق، اغلق بند ہو گیا، فلم يدخلوا احد، کسی اور کو اجازت نہیں ہے اندر داخل ہونے کے لیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں 8 دروازوں میں سے گھسنے نصیب کرے یا رب یا کریم۔ اچھا، اب تیسرا مقام کیا آتا ہے؟ اعالی الجنان، یعنی جنت میں مجھے بہت اونچا مقام چاہیے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفہ یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها اعدها اللہ لمن اطعم الطعام وتابع الصيام والان الكلام وصلى باللیل والناس نیام۔ بے شک جنت میں ایسے بلند کمرے ہیں جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی لوگوں کے لیے یہ تیار کیا ہے جو کھانا کھلاتے ہیں، نرم گفتگو کرتے ہیں، مسلسل روزے رکھتے ہیں، اور رات کو اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ 4 چیزیں ہمیں بیان کی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام نصیب ہو سکتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ لوگوں کو کھانا کھلانا، اطعام الطعام، روزے میں ہم لوگ افطار الصائم کرتے ہیں، روزے جس کو روزہ ہوتا ہے اس کو افطاری دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، نرمی سے گفتگو کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے ہم لوگ اخلاق سے، ادب سے بات کرتے ہیں سب کے ساتھ۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات کو سب سو رہے ہیں، وہ اپنی نماز پڑھ رہے، تہجد، جو بھی نماز وہ رات کے وقت پڑھ رہا ہے۔ اور روزے مسلسل رکھے ہیں۔ رمضان میں ہم مسلسل ہی روزے رکھتے ہیں، بیچ میں وقفے نہیں آتے، تو آگے پیچھے ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن رمضان میں ہمارے مسلسل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے فضل کرم سے اگر یہ 4 چیزیں انسان میں ہو جائے تو اس کو جنت میں کون سا مقام ملے گا؟ اعالی الجنان، بلند۔ اور اس کا وصف بھی بتایا کہ وہ جنت کیسے ہوگی، اس کا اندر اور باہر سب نظر آ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا نظارہ ہوگا، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمیں چھوٹے چھوٹے اعمال بتا کر بڑے بڑے مقام نصیب ہو سکتے ہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے پر اور ان کی بشارت پر۔ اچھا، اب ہم امان اور ریان آل جنان کی جو ہم نے
وہ 4 چیزیں اکٹھے کر سکتے ہیں، وہ کر کے اس پہ آ سکتے ہیں۔ اب ہمارا سوال آتا ہے کہ اب ہم نے جو بات شروع میں کی تھی کہ روزے جو ہیں یا رمضان جو ہے وہ ہماری تربیت کرتی ہے، ہماری جوارح ہمارے بوٹی کی تربیت کرتی ہے۔ وہ کیسے کرتی ہے؟ وہ ایسے کرتی ہے کہ انسان اپنے نفس کو یا اپنے ذات کو وہم میں ڈالا ہوا ہے۔ کیسے وہم میں ڈالا ہوا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ میں جو حرام چیزیں ہیں نا میں اس کو نہیں روک سکتا، میں توبہ کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں، پھر ہو جاتا ہوں واپس، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ رمضان جو ہے نا وہ آپ کو ثبوت دیتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ رمضان میں آپ حلال اور مباح اور جائز چیز پر اپنے نفس پر قابو کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ حالانکہ آپ کے اوپر جائز ہے، مباح ہے، احل لکم الطیبات، جو طیبات دنیا میں ہیں آپ کے لیے حلال کی گئی ہیں، کھانا پینا شہوہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب آپ فجر کی اذان ہو جاتی ہے، روزے کی حالت آ جاتی ہے، سارے جائز چیزیں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہیں، تو آپ اس پر عمل کرتے ہیں نا، 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، 30 دن اس پر آپ قابو کر سکتے ہیں نا۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے جب انسان چاہے تو وہ حرام چیز بھی چھوڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ بڑا ثبوت ہے کہ انسان جب اپنے خواہشات چھوڑ سکتا ہے، اپنی ملذات چھوڑ سکتا ہے جو اس پر جائز ہیں، اس پر مباح ہیں، تو حرام بھی چیز چھوڑ سکتا ہے اگر وہ ہمت کرے، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ ادھر بھی انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ کوئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی، پھر بھی وہ کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو جنت چاہیے، ان کا اپنے رب کے رضا کی طمع ہے، اپنے رب کے رحمت کی طمع ہے، اس لیے وہ لوگ اپنی جو حلال چیزیں، ان کا کھانا پینا، ان کی جو نارمل چیزیں اس کو بھی روک لیتے ہیں اپنے رب کی خاطر۔ اب آپ نے روزہ رکھا، جب افطاری کا اذان کا مغرب کا ٹائم میں آپ نے افطاری کی، افطاری کے وقت جو آپ کو احساس ہوا، خوشی کے ساتھ ایک راحت محسوس ہوئی، ایک سکون محسوس ہوا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ایک فریضت پوری کر لی، وہ جو خوشی اور سکون محسوس ہے وہ کیسے ہے؟ وہ بالکل الگ سے ہے، وہ لوگ محسوس نہیں کر سکتے جو روزہ نہیں رکھتے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جو لوگ حرام چیزوں سے روزہ رکھتے ہیں، فرض کریں غلط نظر نہیں دیکھتے، ڈرامے وغیرہ نہیں دیکھتے، گانے وغیرہ نہیں سنتے، تو وہ یہ سب چیز کی افطاری کہاں کریں گے؟ آخرت میں افطاری کریں گے۔ اب ایک مثال، ایک انسان ہے وہ نظر غلط نہیں، یعنی غلط نظر سے اپنی آنکھوں کو بچاتا ہے، قیامت کے دن کس چیز پہ افطاری کرے گا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی دیدار پہ افطاری کرے گا۔ اس سے بڑھ کے کیا مقام ہے انسان کے لیے؟ اب انسان سوچے کیا میری یہ آنکھیں جو اللہ کو دیکھنے والی ہے وہ یہ غلط چیزیں دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے؟ اگر میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتی ہوں قیامت کے دن، میں یہ شرف حاصل کرنا چاہتی ہوں، تو اپنے نفس سے جہاد کروں یا نہ کروں؟ یہ ملذات دنیا ہے، اگر میں دیکھ لوں گی کل کو میں بھول جاؤں گی، لیکن اس کا گناہ تو میرے پاس لکھا گیا نا، قیامت کے دن میں محروم کی جاؤں اس بات کی وجہ سے کہ میں نے صرف دیکھا۔ تو کیا میرا رب کا دیدار اتنے میرے لیے نارمل تھا، آسان تھا، کہ جس کی وجہ سے میں نے آسانی سے دنیا کو فوقیت دے دی؟ جس نے دنیا میں شراب پی، قیامت کے دن وہ محروم ہو گیا۔ جس نے روزہ رکھا، قیامت کے دن اس پہ افطاری کیا۔ جو انسان اپنے اوپر کوئی چیز بھی حرام کو دنیا میں حلال کر لیتا ہے، وہ اس چیز پہ قیامت میں آخرت میں اس چیز سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان روزہ رکھتا ہے اس چیز سے، روزہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی روزہ رکھا مقصد ہے اس چیز سے اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے، اپنے نفس کو قابو رکھتا ہے حرام سے، تو قیامت کے دن اس چیز پر افطاری کرتا ہے۔ جیسے آدمی ریشمی نہیں پہن سکتے دنیا میں، آخرت میں ان کو نصیب ہوگا بحول من اللہ قوت ہے۔ اسی طریقے سے ہم لوگ اپنے نفس پہ قابو کر سکتے ہیں اگر ہم ہمت اور کوشش کریں۔ اچھا، اب ہم اپنے نفس کو تربیت دیتے دیتے اپنی زبان پہ آتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹی بات، ٹھیک ہے، چھوٹی بات کہتا ہے اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی بات کی کوئی ضرورت، اس کی اس بات سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے یا وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یعنی اس کے روزے کی جو حقیقت اصل مقصد ہے نا وہ نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ کہ انسان روزہ نہ رکھے جو گناہ کر رہا ہے، نہیں، اس نے رکھنا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کا جو اصل مقصد روزہ رکھنے کے تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، اس نے نہیں کی، تو اس کے اصل جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ تو اس جیسے دوسری حدیث میں آتے ہیں کہ کوئی لوگ ہیں جن کو روزے سے صرف بھوک اور پیاس حاصل ہوتی ہے، ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اچھا، قول الزور میں کیا تھا؟ قول الزور یعنی حقیقت کے خلاف بات کرنا،
زبان سے ہو، اشارے سے ہو۔ اسلام میں اس قول زور کو نا بہت بڑے گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اوثان بتوں کو کہتے ہیں کہ ان سے بچو، ان کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ تو جو جھوٹی بات میں مقصد جھوٹی گواہی دینا، بہتان لگانا، تہمت باندھنا اور غیبت کرنا، یہ سب شامل ہے۔ تو یہ بھی تربیت میں آ رہا ہے نا، انسان اب روزہ رکھ رہا ہے لیکن ساتھ وہ غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے لوگوں پہ تہمتیں لگا رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے لیکن جھوٹی گواہی دے رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کو پھر روزے کا فائدہ کیا؟ اس نے اپنے نفس سے تربیت نہیں کی۔ ہم نے رمضان میں اپنی نفس کی تربیت کرنی ہے، اپنی جوارح کی، یعنی اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے کان کی، اپنے ہاتھوں کی، سب چیز کی، باڈی کے ایک ایک حصے کو ہم نے تربیت دینی ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزے کے دوران ہی ان چیزوں کی باتیں سمجھائی ہے کہ ہمیں کیسے تربیت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب روزے رکھنے کا حکم دیا ہے تو ہمیں بھوکا یا پیاسا رکھ کے تکلیف دینے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے روکا تاکہ ہم اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو بہتر انسان بنا سکیں۔ روزہ سزا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھوکا پیاسا رکھ کر آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتے، بلکہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی نفس پر قابو پانا سیکھے، صبر اور برداشت پیدا کرے، غریبوں کی بھوک اور حاجت محسوس کرے، اپنے دل اور اخلاق کو پاک کرے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی روزہ جسم کو نہیں بلکہ انسان کے کردار اور دل کو سنوارتا ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تربیت کے لیے ہی ایک اور حدیث میں کیا فرماتے ہیں؟ اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه احد او شتمه فليقل انی صائم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کا روزے کا دن ہو تو وہ بے حیائی یا غلط باتیں نہ کرے، شور، غصہ اور جھگڑا نہ کرے، اور اگر کوئی اس سے گالی دے یا لڑائی کرنے کی کوشش کرے تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ تو روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان کو بھی گناہوں سے روکنے سے اور غصے کو قابو میں رکھنے میں آتا ہے۔ اب آپ نے جب کہا میں روزے میں ہوں، اللہم انی صائم، تو اس کا کیا مقصد ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے نفس کو، خود کو یاد دلا رہی ہیں کہ مجھے صبر کرنا ہے۔ یعنی اب اگر آپ نے گالی نہیں دی، ٹھیک ہے، ادھر اللہم انی صائم جب آپ بول رہے ہیں، آپ گالی نہیں دے رہے، آپ کے سامنے جو ہے وہ آپ کو گالی دینے کی کوشش کر رہا ہے، آپ سے لڑائی اور جھگڑا کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت آپ نے اپنے اندر صبر لانا ہے، برداشت لانی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ آپ نے اپنی نفس کے ساتھ، اپنے جوارح کے ساتھ، اپنی باڈی کے ساتھ ایک تربیت دینا چاہا، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک نہیں چاہیے، اللہ کو ہمارا صبر اور ہمارا اچھا کردار پسند ہے، وہ چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ تو اگر ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اور نقصان دے رہا ہے تو آپ اس کو اللہم انی صائم بول کے روکیں گی، تو آپ خود اللہ نہ کرے اگر کوئی غلط کام یا کچھ انسان سے خود اونچ نیچ ہو رہا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یعنی انسان خود گالی دے یا خود غصہ کرے تو اس کے روز پہ کیا اثر کرے گا؟ اگر اگلے والے پہ ہمیں منع کیا گیا ہے تو اپنا غصہ یا اپنی بے حیائی باتیں یا غلط باتیں ہوں تو وہ زیادہ اثر کرے گا انسان کے روزے پہ۔ اس لیے انسان اپنی نفس کی تربیت ہر حدیث میں لے کے دیکھے کہ میں اگر روزے رکھ رہی ہوں صرف فرض سمجھ کے رکھ رہی ہوں یا ایک عبادت اور ایک عبادت سمجھ کے رکھ رہی ہوں، ایک عادت اور ایک روٹین سمجھ کے نہیں رکھ رہی۔ رمضان میں ہر سال مساجد بھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دعائیں بھی مانگی جاتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں رمضان میں بالکل ایسے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب رمضان سے نکلتے ہیں ان کے اندر وہی چیز، وہی جذبہ، وہی ایمان نہیں رہتا۔ کیوں؟ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو جیسے رمضان میں تھے نکلتے ہیں ویسے بھی استمرار رہتے ہیں، کوئی لوگ ہوتے ہیں جو رمضان میں جیسے تھے نکلتے ہوئے ویسے نہیں رہتے۔ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ سوال یہ آتا ہے فرق کہاں ہے؟ سوال میں فرق کہاں ہے؟ فرق چار چیزوں میں ہے، یعنی جو لوگ اعمال کر رہے تھے اس پہ رمضان کے بعد ویسے رہے، اور جو لوگ اعمال کر رہے تھے لیکن رمضان کے بعد ان کے اندر وہی جذبہ، وہی ایمان، وہی سب نہیں رہا۔ چار چیزیں وہ کیا ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں رمضان کے دوران اور وہ اس کے ساتھ کام کرتی ہیں؟ پہلی بات نیت،
نیت کا فرق، کچھ لوگ رمضان کو عبادت کا موسم سمجھتے ہیں اور کچھ لوگ اسے زندگی بدلنے کا موقع سمجھتے ہیں. جو صرف روزہ رکھتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ جسے فرض ہے مہینہ یا روزہ رکھنا یا قرآن کی ایک خط، قرآن کے ایک ختم بھی ان کا سمجھے مشکل سے ہوتا ہے، ایک فرض سمجھ کر لوگ کر رہے ہیں. اور کوئی لوگ ہوتے ہیں نہیں، اپنے دل کو، اپنی نیت کو بدلتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کو مارتے ہیں. تو جب وہ ایسے سمجھتے ہیں نا تو انہی کے اندر وہ تبدیلی نظر آتی ہے، ان کے اندر سچائی نظر آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے آپ کے اعمال رمضان میں ہوں گے نا، ایک ہوتا ہے کہ انسان فرض سمجھ کے، عادت سمجھ کے چل رہا ہے، اور ایک ہے انسان محبت سے چل رہا ہے اپنے رب کے ساتھ. یعنی مثلا ایک انسان ہے نماز کو فرض سمجھ کے پڑھ رہا ہے، دوسرا انسان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات سمجھ کے پڑھ رہا ہے. دونوں میں کتنا فرق ہوا. جو ملاقات سمجھ کے پڑھ رہا ہے وہ کیسے تیاری کرے گا، کیسے وضو کرے گا، کیسے طہارت میں آئے گا، کیسے خوشبو لگائے گا، کیونکہ اس کے تصور میں اپنے رب سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں. ایک ہے اس کے ذمہ فرض ہے، اس نے وضو کیا، اللہ اکبر کیا، نماز پڑھی اور خاص فرض ہو گیا، ختم ہو گئی. تو اس لیے اپنے دل سے پوچھیں، میں رمضان گزارنا چاہتی ہوں یا خود کو بدلنا چاہتی ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ عمل سے پہلے نیت کو دیکھتا ہے، انما الاعمال بالنیات. دوسری بات، دل کی تیاری یہ صرف ظاہری عبادت ہوتی ہے. یعنی آپ دل کی تیاری کے ساتھ رمضان میں اندر داخل ہوئی ہیں، یہ صرف ظاہری عبادت ہو رہی ہے، جو نارمل آپ کو پتہ ہے، آپ نے فرض نماز پڑھ لیا، آپ نے تراویح پڑھ لیا، آپ نے روزہ رکھ لیا، یعنی ظاہری عبادت جو سب کو پتہ ہے اس حساب سے کی. کہ نہیں، دل سے آپ نے تیاری کی، دل کے ساتھ آپ نے ہر چیز میں نیت حاضر رکھی اور دل کے ساتھ آپ نے سب کچھ کو کیا. ان دونوں میں فرق ہو جاتا ہے. کچھ لوگ رمضان سے پہلے کھانے کی تیاری کرتے ہیں لیکن دل کی تیاری بھول جاتے ہیں. کیسے دل کی تیاری؟ مثلا حسد رہتا ہے، غصہ رہتا ہے، گناہ سے محبت ویسے کی ویسے رہتی ہے. تو عبادت اس دل میں کیسے پہنچے گی؟ عبادت جسم سے نہیں، دل سے زندہ ہوتی ہے. تاکہ دل زندہ ہو تو انسان اپنے نفس کو تربیت دینا شروع کر دے ابھی سے. کیونکہ جب دل غافل ہو جاتا ہے نا، پھر نہ کوئی عبادت، نہ کوئی خطبہ، نہ کوئی آیت اس کے اندر اثر کرتی ہے. کیونکہ اس کے دل میں کیا آ چکا ہے؟ ران. کلا بل ران علی قلوبہم. جو گناہ کرتا گیا، غلط کام کرتے گیا، تو اس کے دل میں ران آتا گیا، سیاہی کی طرح آتا گیا کہ آخر اس کے سامنے کچھ بھی لے گیا اس کو فرق نہیں پڑتا. تیسری بات، کچھ لوگ رمضان میں ماحول کی وجہ سے بدلتے ہیں. سب نماز پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، سب قرآن پڑھ رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. تو جیسے ہی رمضان ختم ہوا، ماحول ختم ہوا، وہ اپنی زندگی میں واپس ویسے بدل گئے، ویسے مگر ہو گئے. کیوں وہ بدل گئے؟ کیونکہ ان کی تبدیلی جو تھی نا، ماحول اور لوگوں کی وجہ سے تھی، عادت کی وجہ سے تھی. لیکن جو لوگ رمضان میں گھستے ہیں کیونکہ ان کو عبادت اور ان چیزوں سے دلچسپی ہے، اپنے رب سے دلچسپی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، تو ان کے اندر یہ عادت رمضان کے بعد بھی رہتی ہے. کیونکہ ان لوگوں نے نا ایک مہینے کے لیے نہیں کیا، ایک عادت اور ایک فرض سمجھ کے نہیں کیا، ان لوگوں نے ہمیشہ کے لیے یہ راستہ چنا. چوتھی بات، بہت لوگ عبادت بڑھاتے ہیں لیکن گناہ چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کرتے. یعنی نیک اعمال بھی کرنے ہیں لیکن ساتھ ساتھ ڈرامے بھی دیکھنے ہیں، نیک اعمال بھی کرنے ہیں ساتھ ساتھ گانے بھی سننے ہیں، نیک اعمال بھی کرنے ہیں لیکن ساتھ ساتھ مال حرام ظلم بھی کرنا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ دل میں نا دو چیزیں اکٹھے نہیں ہو سکتی. اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور گناہوں سے بھی محبت، آپ کو ان دونوں میں سے ایک چیز چننی ہوگی. تو یہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اپنے اندر لازمی دیکھنا ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ جیسے رمضان میں وہ داخل ہوا ویسے ہی وہ رمضان کے بعد رہے. اچھا، اس میں حل کیا آتا ہے؟ حل کیا ہے ان سب باتوں کا؟ اگر انسان کے اندر یہ صفات ہیں تو اس کا حل اس کے پاس کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ عبادتیں نہ کرے، بلکہ ایسی عبادت کرے جو رمضان کے بعد بھی جاری رہیں. مثلا وہ ایک سپارہ قرآن کا نہ پڑھے، آدھا پڑھ لے، آدھا نہیں ہو سکتا 2 پیج پڑھ لے، لیکن روزانہ پڑھے. یہ نہ ہو کہ آج ایک سپارہ پڑھ لیا پھر ایک ہفتہ اس نے نہیں پڑھا. رمضان میں تو سب کی کوشش ہے پڑھنے کی، یعنی ہم اب بات کریں جو مستقل آپ کے ساتھ یہ عمل رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مستقل عمل محبوب ہے. دوسری بات، آپ نے اپنے دل کی اصلاح کرنی ہے. دل کا اصلاح عبادت سے پہلے کرنا ضروری ہے، سچی توبہ کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان جو ہے نا، انسان ایک دن میں نہیں بدلتا، لیکن ایک سچی ندامت اللہ تعالی سے اس عہد کرنے سے انسان خود اللہ تعالی کے قریب ہو جاتا ہے. رمضان ایک دروازہ ہے،
کچھ لوگ دروازے کے پاس کھڑے رہتے ہیں، بس یعنی مقصد ہے کہ فرض ادا کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے اندر داخل ہو کر نئی زندگی شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے اندر یہ حل آ جائے تو آپ نے اپنے عبادات کو بہت زیادہ نہیں کرنے کہ میں نے اس رمضان میں 5 ختمے کرنے ہیں، میں نے 10 ختمے کرنے میں نہیں، آپ چاہے ایک ختمہ کر لیں، لیکن اس ختمے کو آپ ہر مہینے کرتے رہیں، مستمر رہیں، وہ بہتر ہے اس سے کہ آپ ایک مہینے میں اتنی محنت کر لیں اور پھر جیسے ہی مہینہ ختم ہو آپ اپنی زندگی میں مگن ہو جائیں اور آخرت سے بھی یعنی جیسے نارمل زندگی چلی ویسے ہو جائے۔ کیونکہ شیطان جو ہے نا انسان کو 2 طریقوں سے روکتا ہے، یا تو کہتا ہے بہت زیادہ کر لو پھر انسان تھک کر چھوڑ دیتا ہے، یا کہتا ہے کچھ نہ کرو۔ تو اس کا کیا حل ہے؟ یعنی اب شیطان انسان کو دونوں جو آپشن دے رہا ہے اس کے لیے مشکل ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے آپ کم کریں مگر روز کریں۔ تو ایک آپ سچی دعا روزانہ کر لیں، آپ لمبی دعا نہیں مانگ سکتی، نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، یعنی عبادات کی جو مین چیز ہے وہ ہے دعا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ذلت محسوس کرنی، اللہ میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہوں۔ جو انسان دعا نہیں مانگتا وہ جسے ظاہر کرتے اللہ مجھے ضرورت ہی نہیں اللہ کی، تو آپ اپنے ٹائم میں سے فرض کریں بس ایک ہی دعا کو پکڑ کے بس دعا مانگ لیں، ایک نیکی کو پکڑ کر آپ شروع کر دیں، قیام اللیل 2 رکعات سے شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا کریں، کیونکہ جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں نا یہی دل کو زندہ رکھتی ہیں۔ تو بہت لوگ عبادت کرتے ہیں مگر دعا کم کرتے ہیں، حالانکہ دعا دل کو بدل دیتی ہے۔ تو جب بندہ سچ میں مانگتا ہے اللہ راستے کھول دیتا ہے، دل ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ مثلا میں نماز میں پابند ہوں یا قرآن کی تلاوت میں ہوں یا روزے جیسے رمضان سے ہٹ کے اتنے جمعرات اور پیر کے روزے رکھوں، جو بھی ہو، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے ماحول کو دیکھنا چاہیے، جو میرے آس پاس ہے وہ کیسے ماحول ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، اچھی باتیں سننی چاہیے تاکہ ایمان تازہ ہو، قرآن سننا چاہیے۔ اب آپ نا 1 منٹ کے لیے نا اسے تصور کریں، اپنی آنکھیں بند کر کے نا تصور کریں۔ کیا تصور کرنا ہے؟ اگر آج رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو، تو کیا ہم اپنے رب سے ملنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہماری نماز ہمیں بچا لے گی؟ کیا ہمارا قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا؟ یا ہم صرف یہ کہیں گے یا اللہ ہم بدلنا چاہتے تھے لیکن مصروف تھے، لیکن ہم سے تھوڑی دیر ہو گئی۔ اللہ ہمیں ڈرانا نہیں چاہتا، اللہ ہمیں بلانا چاہتا ہے۔ ہم دور ہو گئے پھر بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہیں۔ تو آج آپ فیصلہ کریں، ابھی اسی لمحے میں فیصلہ کریں، انتظار نہ کریں کہ رمضان شروع ہو، انتظار نہ کریں کہ کل میں نیت کروں گی، کل ہمت کروں گی، ابھی کریں، دعا کریں یا اللہ میں کامل نہیں ہوں مگر میں مخلص اور ایمان والی بننا چاہتی ہوں۔ یاد رکھیں یہ تبدیلی ایک بڑے قدم سے نہیں آتی، یعنی انسان سوچے میں کچھ بڑا کر لوں گا تو پھر جا کے میرے اندر تبدیلی آئے گی، نہیں، یہ تبدیلی ایک سچے آنسو سے آ جاتی ہے، ایک سچے سجدے سے ہو جاتی ہے۔ آپ بس شروع کر کے تو دیکھیں، ایک سچی دعا سے ہو جاتی ہے۔ جب آج یہاں سے اٹھیں تو صرف ایک بات اپنے ساتھ لے جائیں، رمضان کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کو بدل دے، آپ اللہ کی طرف قدم بڑھائیں، رمضان خود روشنی بن جائے گا آپ کے لیے۔ اپنی نماز کو زندہ کریں، قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں، دعا کو اپنی طاقت بنائیں۔ رمضان کا انتظار نہ کریں بلکہ ابھی سے بسم اللہ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں رمضان نصیب کرے تو اس میں توفیق بھی نصیب کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں لے لیا تو ہماری نیت، ہماری دعا، ہمارے جو بھی ارادے تھے وہ ہمیں بإذن اللہ کامل مکمل بحول من اللہ وقوت ثواب ملے گا۔ دعا کریں یا اللہ اس رمضان کو میری زندگی کا موڑ بنا دے، میرے دل کو زندہ کر دے، مجھے اپنی رضا والوں میں یا رب شامل کر دے۔ اللہ ہمیں وہ رمضان نصیب کرے اور عطا کرے جو صرف دینوں کو نہیں بلکہ ہمارے دلوں کا انقلاب بن جائے۔ آج کی یہ ملاقات صرف سننے کے لیے نہیں تھی، یہ ایک یاد دہانی تھی، یاد دہانی کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے اور ہم کیا چاہ رہے ہیں اپنی زندگی سے۔ ہم سب کمزور ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب کبھی نہ کبھی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، لیکن خوش نصیب وہ ہیں جو دور جا کر بھی واپس آنے کا راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ رمضان آنے والا ہے اور رمضان صرف کیلنڈر کی تاریخ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے،
یہ ایک دعوت ہے، ایک موقع ہے رب کے قریب ہونے کا، اپنے دل کو زندہ کرنے کا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا۔ آپ آئیں، اپنے دلوں کو جھکا دیں، اپنی امیدوں کو اللہ کے سامنے رکھیں اور اس سے مل کر ہم دعا مانگتے ہیں، کیونکہ وہی سننے والا ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یا اللہ، یا اللہ تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہیں، ہم اپنے گناہوں، اپنی کمزوریوں، اپنے کوتاہیوں کے ساتھ تیرے در پہ آئے ہیں۔ یا اللہ، ہم کامل نہیں مگر ہم تیرے ہیں اور تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ ہم نئی زندگی میں بہت غفلت کے ساتھ بہت وقت ضائع کیا، بہت بار تجھے یا اللہ ہم نے بھلایا۔ آج ہم تیرے سامنے دل جھکا کر کھڑے ہیں، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ، ہمیں اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ یا اللہ، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر چھپے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ جن گناہوں کو ہم یاد نہیں رکھتے، جن کو ہم بھول گئے، یا اللہ سب گناہ معاف کرتے، یا اللہ ہم کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو اپنی رحمت سے مٹا دے اور ہمارے دلوں کو پاک کر دے یا اللہ۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہماری آنکھوں کو اپنی خشیت سے نم کر دے، ہماری زبانوں کو اپنی ذکر سے آباد کر دے، ہماری زندگی کو اپنی طاعت سے خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ، رمضان کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، ہمیں نماز کی مٹھاس عطا فرما، قرآن سے محبت عطا فرما اور عبادت میں خشوع اور لذت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی دنیا کی یا اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت، بے جا محبت نکال دے اور اپنی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ ہمیں اپنی رضا کی تلاش کرنے والوں میں شامل فرما۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں انہیں سکون عطا فرما، جو غمگین ہیں انہیں دلوں کو راحت عطا فرما۔ یا رب، ہمارے والدین پر رحم فرما، انہیں صحت و عافیت کے ساتھ زندگی عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ، ہماری اولاد کو نیک اور صالح اور دین سے محبت کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ یا اللہ، جب ہمارے آخری لمحہ زندگی میں ہوں، یا اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے اٹھانا، ہماری آخری بات لا الہ الا اللہ بنا دے، ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا اللہ، قیامت کے دن ہمیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، جو کچھ ہم نے سنا اور کہا ہمارے حق میں حجت بنا، ہمارے خلاف نہیں۔ یا اللہ، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والا، ہم پہ اپنی محبت عطا فرما، اپنی قربت عطا فرما اور اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر الجزاء، سب کا حاضر دینے کا فی امان اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔